اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ابراهيم وعلى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي بعثه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے اور اس کا بہت ہی عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. کیونکہ اگر ہمیں ایمان کی یہ دولت نہ ملتی تو آج دنیا کی جیسے بہت ساری قومیں بھٹک رہی ہیں کفر و شرک میں، وہی انجام ہمارا بھی ہوتا. اور پھر آخرت میں جب ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، اسلام کی دولت نہیں ہوتی، تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہوتا، جہنمیوں کی شکل میں ہوتا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. اسلام جیسا ایک دین عطا فرمایا ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اور جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک اور زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق واضح ہدایات اور فرامین موجود ہیں. یہاں عقیدے کے متعلق بھی تفصیلات موجود ہیں، عبادات کے متعلق بھی تفصیلات موجود ہیں، اسی طریقے سے معاملات اور اخلاقیات کے باب میں بھی ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں. تو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل دین اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کیا ہے. اس دین میں تمام ہی لوگوں کے حقوق اور واجبات کا بیان بھی ہے اور اس کی تفصیل اور تعیین بھی ہے. اس میں مردوں کے بھی حقوق اور واجبات بتائے گئے ہیں اور عورتوں کے بھی حقوق اور واجبات بتائے گئے ہیں. اس میں بوڑھوں کے بھی مسائل ہیں اور ان کے حقوق اور واجبات ہیں، جوانوں کے بھی ہیں اور بچوں کے بھی ہیں. اس میں پڑوسیوں کے بھی ہیں اور رشتہ داروں کے بھی ہیں. اس میں دور کے لوگوں کے بھی مسائل ہیں اور قریب کے لوگوں کے بھی مسائل ہیں. غرضے کی جس اعتبار سے آپ دیکھیں گے ہمارا دین ہر ناحیے سے آپ کو مکمل نظر آئے گا اور اس میں کوئی خامی اور کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. صرف اگر کہیں خامی آپ کو ملے گی تو ہماری ملے گی، آپ کی ملے گی، ہمارے مطالعے کی ملے گی، ہماری تحقیق کی ملے گی، ہمارے عمل کی ملے گی. باقی اسلام کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے. اسلام ہر ناحیے سے مکمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کمال کی شہادت دی ہے اور خود ہی ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے میں نے پسند کر لیا ہے. تو اللہ نے اسلام کے کمال کی شہادت دی ہے، اعلان کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں
اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی اور جدوجہد کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی تبلیغ کے سلسلے میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ اور جب اس دنیا سے گئے تو اسلام مکمل ہو چکا تھا اور اسلام کی مکمل تبلیغ آپ کر چکے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے دعوت و تبلیغ کا کام ادا کر دیا ہے؟ لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کر دی ہے؟ جب لوگوں نے گواہی دی اور اقرار کیا، نام قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، جب سبوں نے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے امانت کو پہنچا دیا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، تب آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا ہے، اور یہ لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دین ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اور اسلام کے ابتدائی دور میں، مسلمانوں کے ابتدائی ادوار میں، الحمدللہ کی مسلمان اسلام کے اوپر آج سے بہت زیادہ مکمل طور سے عمل پیرا تھے، اور کسی شعبے میں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اور ان کا معاشرہ ہر اعتبار سے پاک و صاف تھا۔ نمازوں کی پابندی تھی، روزوں کی پابندی تھی، اخلاقیات کی پابندی تھی، عورتوں کے بھی حقوق ادا کیے جاتے تھے، مردوں کے بھی حقوق ادا کیے جاتے تھے۔ لیکن مرور ایام کے ساتھ جیسے اسلامی حکومتوں میں کمزوری آتی گئی، زوال آتا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بہت سارے ممالک پر غیروں نے قبضے کر لیے اور ہم حاکم کے بجائے محکوم بن گئے۔ ایسے ہی ہمارے بہت سارے حقوق میں بھی ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوئیں، مردوں کے حقوق میں بھی کوتاہیاں ہوئیں، عورتوں کے حقوق میں بھی کوتاہیاں ہوئیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ والدین کے حقوق کتنے عظیم الشان ہیں، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں اور کوتاہیاں کی جا رہی ہیں۔ بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیٹوں کے حقوق ہیں، مگر سب میں کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں۔ جب ہمارے مسلم ممالک پر غیروں نے قبضہ کیا اور یورپ کی تہذیب اور یورپ کے لوگوں کو تسلط حاصل ہوا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ہم کو اپنا دشمن سمجھا اور ہماری تہذیب پر، ہمارے دین پر، ہمارے عقیدے پر انہوں نے تنقید اور اعتراضات کرنے شروع کیے۔ اور اگرچہ اعتراضات بہت سارے ناحیوں سے کیے گئے اور ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے، لیکن خاص طور سے جو اعتراضات مسلمانوں کے اوپر کیے گئے، جس نقطے کو زیادہ ابھارا گیا، وہ نقطہ یہ تھا کہ لوگوں نے اس بات کو چیلنج کرنا شروع کیا یا اس بات کا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، عورتیں مسلمانوں کی یہاں بہت زیادہ مظلوم ہیں اور ان کے لیے آزادی نہیں ہے، ترقی کے میدان میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان بیچاریوں کو گھروں کے اندر بند کر دیا گیا ہے، تعلیم سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے اور میراث میں بھی ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی پروپیگنڈے کیے گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اسلام پر اعتراض کرنے کے بجائے آپ دنیا کے اور اقوام کو دیکھیے۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ قدیم تہذیبوں میں سب سے متمدن تہذیب یونانیوں کی مانی جاتی تھی، لیکن یونانی تاریخ کا جب جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ قانونی اعتبار سے یونان میں عورتوں کو آزادی حاصل نہیں تھی، ان کی حیثیت گرے پڑے سامان کی سی تھی، چنانچہ وہ بازاروں میں بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، اور باپ کے میراث میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسپارٹا نام کے شہر میں تھوڑی سی عورتوں کو آزادی حاصل تھی اور وہ کچھ مالی معاملات کر سکتی تھیں، خرید و فروخت کر سکتی تھیں، گھر کے امور
کی ذمہ داریاں سنبھال سکتی تھیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہاں کے لوگوں کو عورتوں کے ساتھ ہمدردی تھی، بلکہ ان کی کچھ مجبوریاں تھیں، کیونکہ اس وقت جنگ کی کیفیت تھی، مرد میدان جنگ میں رہتے تھے، گھروں پر صرف عورتیں رہتی تھیں۔ اب عورتوں کو اگر خرید و فروخت کا بھی اختیار نہ دیا جائے، کچھ مالی اور معاشی حقوق نہ دیے جائیں، تو یہ کیسے زندہ رہیں گے؟ گھر کو کون سنبھالے گا؟ بازار سے سامان کون لے کر کے آئے گا؟ تو اس واسطے ان کو کچھ آزادی دی گئی تھی۔ لیکن ارسطو جیسا فلسفی بھی اس پر اعتراض کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یونان کی تباہی میں اس آزادی کا بڑا دخل ہے جو عورتوں کو دی گئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعد میں جب یونانی تہذیب نے ترقی کی تو ایسی صورت میں عورتوں کو عجیب آزادی دے دی گئی، ان کے درمیان سے پردہ ختم کر دیا گیا، اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے، اجنبی ہو یا گھر کی عورت ہو، سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے۔ پردے کا اہتمام ختم ہو گیا، عریانیت آ گئی، لباس جیسے پہننا چاہیے ویسا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئیں، زنا کاری بدکاری عام ہوتی گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسی آزادی کے نتیجے میں یونانی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہاں شروع میں تفریط تھی، بعد میں افراط ہو گیا۔ اس طریقے سے جو بھی چیز افراط و تفریط کا شکار ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، چین کے اندر عورتوں کو بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو افلاس کے ڈر سے قتل کر دیا جاتا تھا، افلاس کے ڈر سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور عربوں کا جو حال تھا عورتوں کے سلسلے میں، بچیوں کے سلسلے میں، آپ بارہا سن چکے ہوں گے۔ قرآن نے معمولی سا ان کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ کیا کریں، اس بچی کو لے جا کے مٹی میں دفن کر دیں یا ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھیں۔ یہ بچیوں کی حالت تھی کہ ان کی پیدائش کی خبر سن کر کے باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، لوگوں کے مجمع میں جانے سے کتراتا تھا، کیسے منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے۔ کیا وجہ تھی؟ دو قسم کے وجہ تھے۔ کچھ تو لڑکیوں کی وقات نہیں تھی، یہ ذہنوں میں تصور تھا کہ بلا وجہ ان کو ہم لوگ کھلاتے پلاتے ہیں، محنت کرتی ہیں، دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں، ہماری محنت کا، ہمارے خرچے کا ہم کو کوئی پھل نہیں ملتا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے یہاں بے جا غیرت تھی، ان کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ میری بچی بڑی ہو گئی تو کسی کے ساتھ اس کی شادی کرنی پڑے گی، تو ہمارے لڑکے اس کے سالے بن جائیں گے اور ہم اس کے سسر بن جائیں گے تو لوگ ہم کو سالہ سسر کہیں گے۔ اس قسم کے ہوتے، آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج میں سالہ ایک گالی بن گئی ہے، سسر ایک گالی بن گئی ہے، حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے نہ سالہ گالی ہے نہ سسر گالی ہے، ایک یہ نہایت ہی معزز رشتہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز پر آدمی کی عزت کی جائے وہ اس کی بیٹی اور بہن ہے، یعنی کسی نے اپنی بیٹی آپ کے زوجیت میں دے دی ہے تو آپ اس کے سسر تو ہوئے، لیکن یہ تکریم کا باعث ہے، یہ تذلیل اور بے عزتی کی وجہ نہیں ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے کسی نے اپنی بہن کی شادی آپ سے کر دی ہے، آپ کا سالہ تو ہے مگر سالہ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، ایک معزز رشتہ ہے، اس واسطے اس کی ہمیشہ تکریم کرنی چاہیے اور اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے زندگی بھر اپنی بیٹی کو 18-20 سال تک پڑھایا لکھایا، اس کی حفاظت کی، ہر طریقے سے پالا پوسا کھلایا، اور اس کے بعد میں جب وہ کام کی لائق ہوئی تو آپ سے نکاح کر کے آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کا کم احسان ہے کیا؟ بہت بڑا احسان ہے، اور بہت بڑی آپ کے ساتھ جو ہے اس کی خدمت ہے۔
تو اس پر تو اس کے اس خدمت کا اعتراف کرنا چاہیے، اس احسان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ایک بھائی اپنے بہن کی بچپن ہی سے حفاظت کرتا ہے، اسکول لے جاتا ہے، پہنچاتا ہے، اپنی جیب کے خرچے میں سے بھی اس کو خرچہ دیتا ہے، بڑے پیار محبت سے لاڈ سے پالتا ہے، میری بہن ہے۔ اس کے بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ سالہ اس کو گالی سمجھ کے کہتے ہیں۔ تو وہی یہ چیزیں جاہلیت کی باتیں ہیں، دور جاہلیت میں یہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ بچیوں کی پیدائش پر بڑے ہی جذبت ہوتے تھے۔ بعض لوگ تو بچیوں کو لے جا کے زندہ درگور کر دیتے تھے کہ یہ سب تان تشریح کون سنے گا۔ ایک اور وجہ تھی کہ عربوں کے یہاں کچھ قبیلوں میں ایسے تھا کہ بچیوں کو اس ڈر سے کہ ہماری مفلسی ہو جائے گی، ہم ان کو کہاں سے کھلا پلا پائیں گے، تو اس مفلسی کے ڈر سے بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، تم اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ روزی آدمی کے ذمے صرف محنت کرنی ہے، روزی دینا اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب یا بچی ماں کے پیٹ میں رہتی ہے تبھی اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ اچھی طریقے سے سمجھایا کہ اولاد کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے قتل مت کیا کرو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ قتل کا سلسلہ جاری ہے، مسلمانوں میں شاید کم ہے بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی، کہ جیسے بیوی کو حمل ہوتا ہے ویسے سونوگرافی کراؤ اور پتہ لگاؤ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہے تو کسی طریقے سے اس کو ضائع کرا دو۔ یہ چلا ہے۔ دوسری قوموں میں بہت، کئی صوبوں کے بارے میں تو ایسی رپورٹیں ہیں کہ آج لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ اب لڑکوں کو شادی میں پرابلم آ رہے ہیں، لڑکیاں ہی نہیں مل رہی ہیں، دوسرے صوبوں سے دوسری قوموں سے نکال کے بھگا کے لا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ وہی جاہلیت کی بات ہے کہ لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کو فالتو چیز سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے آ کے شریعت اسلامیہ نے آ کر کے لڑکیوں کو وقار عطا فرمایا اور اس قسم کے قتل سے منع فرمایا اور کہہ دیا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے اور مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ پہلے ان کو کہا پھر تم کو روزی دیتے ہیں، تو یہ کہہ دیا اور کہہ دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یاد کرو اس دن کو جب یہ زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تمہاری کیا غلطی تھی، تمہارے باپ نے، تمہاری بھائی نے، تمہارے جو ہے باپ نے قتل کر دیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ لڑکی کی کیا غلطی ہے، پیٹ کے حمل میں جو بچی ہے اس کی کیا غلطی ہے، چھوٹی سی منی بچی بھی جو چل رہی ہے اس کو لے جا کے گڈھے میں دفن کرائے زندہ، یا مار کے دفن کرائے، یا ولادت کے وقت ڈلیوری کے وقت ہی نرس سے کہہ دیا ذرا اس کا کام تمام کر دینا، کون اس کو پالے گا، تم کو 100 روپیہ 50 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ دیں گے۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ اس بچی کو کیوں قتل کیا گیا تھا، اس کا جرم کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی۔ تو بھائیو اسلام نے تو لڑکیوں کو، عورتوں کو بڑے حقوق دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حقوق کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایمان کے سلسلے میں دیکھیے، مردوں میں اور عورتوں میں، لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں مومنین کا تذکرہ ہے وہی مومنات کا تذکرہ ہے، جہاں مسلمین کا تذکرہ ہے وہی مسلمات کا تذکرہ ہے، جہاں مقیمین الصلاۃ ہے وہی مقیمات الصلاۃ بھی ہے، جہاں صائمین ہے وہی صائمات بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 5 وقت کی فرض نمازیں صرف مردوں پر فرض ہیں، کیا؟ مردوں پر بھی فرض ہیں اور عورتوں بھی فرض ہیں۔ نفلی نمازوں کی جو بھی فضیلت ہے وہ دونوں کے لیے ہے، رمضان کے روزے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے چاہے زکوٰۃ ہو، اگر نصاب کو پہنچ گیا ہے، اولان حول ہو گیا، چاہے عورت کے پاس ہو مال ہو چاہے مرد کے پاس ہو، دونوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، حج دونوں کے اوپر فرض ہے۔ اس طریقے سے تمام عبادتوں میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں، ایمان میں اور عبادات میں دونوں شریک ہیں۔
شادی کے معاملے میں دیکھ لیجئے، شادی میں جیسے لڑکے کی اجازت ضروری ہے ویسے لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے، جیسے مرد کی اجازت ضروری ہے ویسے عورتوں کی بھی اجازت ضروری ہے۔ زبردستی کسی لڑکی کا نکاح کسی لڑکی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے ایسا کیا اور لڑکی نے یا عورت نے شکایت حاکم وقت کے پاس کی تو ایسی صورت میں اس کی بنا پر اس نکاح کو کینسل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ تو بھائیو یہ سب چیزیں ہیں۔ اور معاملات میں دیکھیے، عورت مال کے مالک بن سکتی کہ نہیں مالک بن سکتی ہے؟ جیسے مرد مال کا مالک بن سکتا ہے ایسے عورتیں بھی مال کی مالک بن سکتی ہیں۔ عورتوں کو مال ملتا ہے، بہت جگہ سے ملتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو ایک مہر ملتا ہے، کچھ ہدیے تحفے ملتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں کچھ کاروبار بھی کر لیتی ہیں، کما بھی لیتی ہیں، اس طریقے سے تو وہ مالک بنتی ہیں اور ملکیت کا انہیں حق حاصل ہے، کاروبار کا انہیں حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کو بھی حق حاصل ہے۔ اور آگے چلیے تو جس میدان میں بھی آپ دیکھیں گے وہ مرد اور عورت دونوں کو حاصل ہیں۔ خیر میں بچیوں کی بات کہہ رہا تھا کہ اسلام سے پہلے بچیوں کی کیا حالت تھی اور دوسرے مذاہب میں اور دوسرے اقوام میں ان کی کیا کیفیت تھی۔ اسلام نے آ کر کے کس طریقے سے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ یہ عورتیں یہ بچیاں تمہاری رحمت نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے رحمت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی 2 بچیوں کی پرورش کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے جائے گا، اپنے بیچ کی انگلی اور سبابہ انگلی کو قریب کر کے کہا اس طرح سے جائے گا، یعنی بالکل قریب قریب جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات، جو ان بچیوں میں سے کسی کے ساتھ آزمایا گیا یعنی اس کو یہ بچیاں دی گئیں، فحسن الیہن، پھر ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، کننا سترا لہ من النار یوم القیامہ، تو یہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے آگ سے روک بن جائیں گی، یہ جہنم میں ان کو نہیں جانے دیں گی، ان کو بچائیں گی۔ یہ عبادت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 2 لونڈیاں ہوں، جس کے پاس 2 لونڈیاں ہوں اور پھر ان کو اچھی طریقے سے کھلائے، اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کرے، پھر ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لے تو ایسی صورت میں اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایسی صورت میں اس کو ڈبل۔ اب بتاؤ ایک لونڈی کی تعلیم و تربیت اور پھر آزاد کر کے اسے شادی کرنے کا یہ ثواب اگر ہے تو ایک آزاد بچی اپنی بچی کو پڑھانے لکھانے تعلیم و تربیت کے بعد میں اچھی جگہ شادی کر دینے کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ تو بھائیو عورتوں کو اسلام نے بڑا وقار عطا فرمایا، بچیوں کو بڑا وقار عطا فرمایا۔ اور آگے چلیے، یہ بچی جب بڑی ہو گئی اور آپ نے اس کی شادی کر دی تو ایسی صورت میں بیوی کا پھر کیا مقام رہ جاتا ہے؟ بیوی کا مقام یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ عورتوں کے ساتھ نہایت ہی اچھا سلوک کرو اور معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر کوئی بیوی تمہیں پسند نہیں ہے تو سنو کہ کبھی ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اسی میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے بہت سا خیر بنا کے رکھا ہے، تو ہماری پسند صرف نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا اور اس قسم کی بیوی ہم کو مل گئی، تھوڑی شکل و صورت میں کم صحیح لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اور دوسری بہت ساری خوبیاں ہوں اور اس میں خیر کثیر اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہو سکتا ہے اسی بیوی سے ہم کو اللہ تعالیٰ نہایت اچھے ذہین فتین پڑھنے لکھنے والے عالم فاضل اور اعلیٰ درجے تک پہنچنے والے اولاد اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے عطا کر دے، ہمارے گھر کے معاملات کو وہ سدھار لے، مالی حالت میں ہماری کچھ مدد کر دے۔ اسی طریقے سے گھر میں جو بے دینی تھی اور لوگ دین سے ناواقف تھے، یہ ہو سکتا ہے شکل و صورت اتنی اچھی نہ ہو مگر عالمہ فاضلہ ہو، پڑھی لکھی ہوئی ہو، آ کے پورے گھر کو دیندار بنا دے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ تو کسی چیز کو ناپسند کرنے سے
یہ مت سمجھو کہ وہ ہمارے حق میں بری ہے، بلکہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس میں خیر بنا سکتا ہے، اس واسطے صبر کرو یہ کہا۔ اور یہ قوال المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، باپ کے ذمے اپنے بچوں کی ماں یعنی بیوی کے کھانے پینے کا جو ہے سب کھانے پینے کی ذمہ داری ہے۔ امسکوہن بمعروف، عورتوں کو اپنی زوجیت میں معروف طریقے پر اچھے طریقے پہ رکھو۔ یہ ساری چیزیں اس میں، یہ ساری تعلیمات عورتوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، اور بعض روایت میں خیرکم خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائی او لأہلی، دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر تو ماشاءاللہ بڑے اخلاق والے، بڑے محبت اور نرمی سے تہذیب کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے، لیکن گھر میں جب آتے ہیں بیوی بچوں سے ان کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ انسان ہے ہی نہیں، تو کوئی دوسرا انسان ہے۔ گالی گلوچ، سخت کلامی، غصہ اور اس بدتہذیبی کے انداز کی ان کی ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کے سارے معاملات رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، تم میں سب سے اچھا، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ عورتوں کو تو ہمارا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کیا کام ہے آپ جانتے ہوں گے، کیا کام ہے لباس کا؟ ایک بات تو یہ کہ یہ گرمی سردی ہر چیز سے بچاتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہماری ستر پوشی کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہماری زیب و زینت کا ذریعہ ہے، ہماری عزت کا ذریعہ ہے۔ تو ایسے ہی ایک مرد اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے زینت اور فخر کا باعث ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ایک عورت اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی محافظ ہوتی ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے، پردہ پوشی ستر پوشی کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے لیے وہ بہترین لباس کا کام کرتی ہے، اس کو ہر قسم کے مشکلات اور مصائب میں اس کا ساتھ دے کر کے انہیں بچانے کی کوشش کرتی ہے، جیسے یہ جاڑے گرمی سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ تو بھائی یہ نہایت یعنی دقیق مثال دے کر کے، خوبصورت مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایک ہے مرد ہو یا عورت بغیر لباس کے رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ اگر بغیر لباس کے کوئی نکل جائے سڑک پر کیا حال ہوگا؟ ایسے ہی ایک مرد بغیر بیوی کے عاقل بالغ ہے، ایک بیوی بغیر مرد کے گویا کہ بغیر لباس کے ہیں۔ تو بھائی یہ ساری مثالیں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بیوی کی حیثیت سے عورتوں کے مرتبے اور مقام کو بتایا۔ ماں کی حیثیت میں جب ہو جاتی ہے ایک عورت تو اس کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد میں، پھر آپ فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد میں، آپ پھر فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ اس کے بعد میں پوچھتے ہیں پھر کون؟ تب کہتے ہیں تمہارے والد۔ ماں کی حیثیت سے اتنا مقام ہے، ماں کی حیثیت سے عورت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ خیر جس اعتبار سے آپ دیکھیے اسلام نے عورتوں کو بڑے حقوق عطا کیے ہیں۔ اب آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں کہ میراث میں بھی کیا اسلام نے دوسری اقوام کی بنسبت اور اسلام نے دوسرے ادیان کی بنسبت کچھ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ آپ دوسری اقوام کی تاریخ کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کے یہاں عورتوں کی میراث کا کوئی مکمل نظام تھا ہی نہیں۔
چینیوں کے یہاں شادی کے وقت میں ماں باپ کی طرف سے جو کچھ مل جاتا تھا بچی کو، بس وہی بیچاری کا حق ہوتا تھا، میراث میں سے کچھ اس کو حصہ نہیں ملتا تھا، نہ شوہر کے میراث میں سے حصہ ملتا تھا، نہ باپ کے میراث میں سے کچھ حصہ ملتا تھا۔ یونانیوں اور رومیوں کے ہاں تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو خوشیاں مناتے تھے، اور بچی پیدا ہوتی تھی تو بڑے غمگین ہو جاتے تھے، اور عورتوں کو مالی اعتبار سے کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، میراث میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملتا تھا۔ کچھ لوگوں کے ہاں تھوڑا سا بیٹی کو ماں کے حصے میں سے جو ہے میراث میں سے حصہ ملتا تھا، لیکن وہ اپنے پاس رکھ تو سکتی تھی، مگر باپ کو اختیار ہوتا تھا جب چاہے اس کو خرچ کر دے۔ یہودیوں کے ہاں ایک فرقے کے اندر یہ ہے کہ اموال منقولہ جو ہیں، جیسے سونا چاندی وغیرہ ہے، اموال منقولہ میں بیٹیوں کا کوئی حق حصہ نہیں ہے۔ اموال غیر منقولہ میں اگر بیٹا چاہے، یعنی اس کا بھائی چاہے تو کچھ دے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ حق لے لیا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ دوسرے خاندان اور قبیلے میں شادی نہیں کر سکتی ہے، اور دوسری جگہ اپنی جائیداد کو بیچ کر کے منتقل نہیں کر سکتی ہے، تو دنیا بھر کی پابندی لگا دی گئی۔ اسی طریقے سے اور دوسرے اقوام کے ہاں دیکھو تو آپ کو یہی ملے گا۔ رومیوں کے یہاں عورتیں بیچی خریدی جاتی تھیں، اور یہودیوں کے ہاں عورتیں لونڈی کے درجے میں ہو جاتی تھیں۔ برہمن نظام کے اندر بھی دیکھیے، عورت جو ہے جب تک شادی نہیں ہوتی ہے باپ کے ہاں باندھی کی طرح، خادمہ کی طرح رہتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کی وہ ایک طرح سے لونڈی ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ لونڈیوں کو تو کچھ ملکیت کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سب کے یہاں ایک یہ چیز ہے، لیکن اسلام نے عورتوں کو ویسے حقوق دیے ہیں جیسے مردوں کو حقوق دیے ہیں۔ اگر بیٹے کو میراث میں سے باپ کے حصہ ملتا ہے تو بیٹی کو بھی ملے گا، اگر پوتے کو ملتا ہے تو پوتی کو بھی ملے گا، اگر شوہر کو بیوی کے اس میں سے حق ملتا ہے تو بیوی کو شوہر کے ترکے میں سے حق ملے گا، دادی کو بھی حق ملے گا، بہنوں کو بھی، بھائیوں کو حق ملتا ہے تو بہنوں کو بھی حق ملے گا۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے مردوں کو میراث میں سے حصہ دیا ہے، وہاں عورتوں کو بھی ان کے میراث میں سے حصہ دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو یہ وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکی کے برابر حصہ ملے گا۔ دور جاہلیت میں عجیب بات تھی، دور جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو، نابالغ بچوں کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا تھا۔ وہ کہتے تھے جو لڑائی کر سکتا ہے اور جو کماتا ہے اس کو میراث میں سے حصہ ملے گا، جو کماتا نہیں، جو لڑائی نہیں کرتا، اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ سعد بن ربیع ایک مشہور صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تو ان کے ایک بھائی تھے، انہوں نے ان کے تمام مال پر قبضہ کر لیا، ان کی بیوی اور 2 بچیاں ہیں، ان کو کچھ نہیں دیا، سارے مال پہ قبضہ کر دیا۔ بیوی دونوں بچیوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ سعد بن ربیع جہاد کے لیے گئے تھے غزوہ احد میں اور شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان بچیوں کے چچا نے سب مال و دولت پہ قبضہ کر لیا، اور اب ہمارے پاس ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بتائیے کہ جب تک بچیوں کے پاس کچھ مال نہیں ہوگا ان کی شادی کیسے ہوگی، ان کی پرورش پرداش کیسے ہوگی؟ تو ذرا آپ کچھ انصاف کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ کا فیصلہ آنے دو۔ اور پھر یہ آیت میراث جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا نزول ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلایا، یہ آیت پڑھ کر کے سنائی اور کہا کہ دیکھو یہ ان بچیوں کا 2/3 حصہ ہے، ان کے باپ کی جائیداد میں 2/3 حصہ ہے، اور یہ ان کی بیوی ہے اس کا 1/8 حصہ ہے، یہ ان کو دے دو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ دیکھیے بیٹی کی موٹی موٹی شکلیں بتا دیتا ہوں۔ اگر اکیلے بیٹی ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیٹی کو باپ کے ترکہ میں سے آدھا ملے گا، ایک ہی بیٹی ہے تو، اور اگر 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹی ہوں گی اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں 2/3 ان کو مل جائے گا، اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ہیں
तब ज़कर मिस्र हज़रत हुसैन का निज़ाम नाफिज होगा, यानी हर लड़के को 2 हिस्सा और लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। ऐसी ही माँ का जो है, दादी का, सबका हिस्सा है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई आपने जो निज़ाम बताया है, इस्लामी शरीयत ने जो निज़ाम बताया है, उस निज़ाम से तो ऐसा मालूम होता है कि लड़कों को लड़कियों के दुगना दिया जाता है और लड़कियों को लड़कों के आधा ही दिया जाता है। ये बात तो भाई अच्छी नहीं हुई। ये तो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जुल्म है कि लिज़कर मिस्र हज़्ज़िल उनसैन। मैं कहता हूं कि ये एतराज करने से पहले दूसरे अक़वाम के निज़ाम मीरास को देखो। उनके यहाँ तो कुछ भी, बहुत उसमें तो लड़कियों को कुछ भी मिलता ही नहीं है, और जिनके यहाँ मिलता है उनके यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। आपके यहाँ शरीयत ने एक निज़ाम दिया है, और जब भी किसी का कोई मसला हो तो मुफ्ती के पास, जो फ़राइज़ का माहिर, उसके पास लेकर के मालूम कर ले कि कितना लड़के को मिलेगा, कितनी लड़की को मिलेगा, कितने बीवी को मिलेगा, कितने दादी को मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। ये निज़ाम मौजूद है। बाकी बात ये रही, जो ये कहते हैं कि भाई लड़कियों को लड़कों के आधा क्यों दिया जाता है, तो असल में जो लोग एतराज़ करते हैं वो खाली रिश्ता देखते हैं कि ये बाप की बेटी है, बाप का बेटा है। इक़्तिसादी मसूलियात और जिम्मेदारियों को नहीं देखते कि बेटियों पर इक़्तिसादी जिम्मेदारी, अखराजात की जिम्मेदारी कितनी है और लड़कों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। इस्लाम में इक़्तिसादी जिम्मेदारियों और मसूलियात को मलहूज़ रखा है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, चलो उसके एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के को 2 हिस्सा मिल गया, लड़की को 1 हिस्सा मिल गया। अब लड़के को शादी करनी है और उसकी माँ है, अभी इसकी ये बहनें हैं, तो अब बाप के बाद में माँ के अखराजात की जिम्मेदारी, बहनों के खिलाने पिलाने और तमाम जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कौन खिलाएगा? बेटी खिलाएगी, बेटी कमाने जाएगी, कौन जाएगा? बेटा। बेटी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। और बेटी का हक वैसे महफूज रखा हुआ है। बेटे को शादी करनी है तो एक लड़के की शादी हो, एक लड़की की शादी पर थोड़ी देर के लिए आप गौर कीजिए। एक लड़का जब शादी करता है तो महर देता है, किसको? अपनी बीवी को। बीवी कुछ देती है अपने शौहर को? नहीं देती, कुछ नहीं देती। किसका खर्चा हो रहा है? बेटे का खर्चा हो रहा है, मर्द का खर्चा हो रहा है। अपनी बीवी को वो एक महर देता है, बीवी को ये महर मिलता है, बीवी कुछ देती नहीं है। उधर मीरास से भी हिस्सा मिला, इधर शादी हुई तो महर में भी एक हिस्सा मिल गया। उसके बाद में शादी हो गई, जिस लड़की की शादी हुई उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इधर लड़के की शादी होगी, दूसरे रोज वलीमा करेगा, कितना पैसा खर्चा होगा? अकरम भाई से पूछो। इस तरीके से जो है खर्चा होता है। उसके बाद में फिर ये बीवी लेकर के आया है तो अब उसके साथ रहने के लिए घर चाहिए, कमरा चाहिए। ये घर कौन देगा? लड़का इंतजाम करेगा कि बेटी? लड़की? लड़का, लड़के वाले उसका इंतजाम करेंगे। इसी तरीके से अब बीवी आ गई अपने मैके से ससुराल में शौहर के पास, उसके खाने कपड़े का सबका कौन इंतजाम करेगा? ये शौहर इंतजाम करेगा। बच्चे हुए, कौन जिम्मेदार होगा? तो बेटे के ऊपर या लड़के के ऊपर जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां, अखराजात ही अखराजात है, अखराजात ही अखराजात। और बीवी के पास, बेटी के पास मीरास अब्बा का भी मिला, अभी वैसे रखा हुआ है। शादी हुई, शौहर की तरफ से जो है महर मिला, वो भी वैसे रखा हुआ है। शादी के मौके पर हदिये तोहफे सब मिले, वो भी ऐसे रखा हुआ है। जो पैसे मिले उसने कहीं लगा दिया, कुछ तिजारत में, कारोबार में, उधर से भी आमदनी हो रही। जब तक बच्ची थी, शादी नहीं हुई थी, उसके खर्चे का जिम्मेदार कौन था? उसके अब्बा थे। शादी हो गई, उसके खर्चे का जिम्मेदार कौन है? शौहर है। शादी के बाद मान लो कि बच्चे हुए और शौहर का इंतकाल हो गया, जवान जवान लड़के हैं, माँ की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? नौजवान लड़कों के ऊपर है। तो इसके खर्चे के जिम्मेदार तो हमेशा दूसरे मर्द रहते हैं, चाहे बाप रहे, चाहे शौहर रहे, चाहे बेटा रहे, चाहे भाई रहे, कोई भी रहे, सब मर्दों के ऊपर है। औरतों के पास अखराजात ही नहीं। तो अब अगर आपको वैसे ही तकसीम करना हो कि एक आदमी के पास देखें ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, अभी इसको अगर 50 लाख रुपया मिलेगा
2 روز میں شادی بیاہ کرے گا، سب ختم ہو جائے گا. اس کو 25 لاکھ ملے گا، وہ سب ویسے محفوظ رہے گا، اور کچھ ملے گا تو آپ برابر دینے کی سفارش کریں گے، اس کو بھی 50 دے دو، اس کو بھی 50 دے دو، یہ سفارش کریں گے؟ آپ بتائیے. کیا آپ یہ کہیں گے نہیں بھیا اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اتنے سارے اخراجات ہیں، تو اس کے ساتھ کچھ تو ذرا نرمی کا سلوک کرو، کچھ تو مہربانی کرو، اس کو کچھ زیادہ دے دو. اس کو اپنی بہن کی شادی بھی کرنی ہے، اپنی بھی شادی کرنی ہے، ان کو کھلانا پلانا بھی ہے، اس کے جہیز کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کی ماں بیوہ ہو گئی ہے، اس کی ماں کا بھی خرچہ سنبھالنا ہے، سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں لوگ اعتراض کرنے والے دیکھتے نہیں، اس سے غور نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لڑکوں کو 2 حصہ دے دیا، لڑکیوں کو 1 حصہ دے دیا. لڑکوں کو 2 حصہ دیا تو اس کے ساتھ مالی ذمہ داریاں کتنی دے دی ہیں، ان کے اوپر مسئولیات کتنی زیادہ آ گئی ہیں، یہ بھی تو غور کرو. تو بھائیو، اسلام نے جو نظام بنایا ہے وہ ہرگز ظالمانہ نہیں ہے، انتہائی درجہ منصفانہ ہے، اور بلکہ عورتوں کے حق میں کچھ زیادہ ہی جو ہے رعایت کی گئی ہے، ان کو کچھ زیادہ ہی دیا گیا اس حساب سے. ہاں، تو اس واسطے اسلام نے بڑا اچھا نظام بنایا ہے. ساری تفصیلات ہم بتا نہیں سکتے کہ لڑکیوں کے کتنے حالات ہیں اور کب کتنا ان کو ملے گا، بیوی کے کتنے حالات ہیں، ان کو کیسے کیسے ملے گا. بیوی کا حال صرف اتنا سنیے کہ اگر شوہر کا اس کے انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد نہیں ہے، فرع وارث کوئی نہیں ہے، نہ اس بیوی سے نہ دوسری بیوی سے، تو ایسی صورت میں بیوی کتنا پائے گی؟ 1/4 پائے گی. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. اور اگر اولاد ہے یا کوئی فرع وارث ہے، یعنی پوتے پوتیاں وغیرہ جو بھی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ 1/8 پائیں گے. ایک وہ خالی دیکھیے، یہ اس کی صورت ہے. اور 2 صورتیں تو یہ ہو گئی. صورتحال یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، مگر طلاق رجعی تھی اور ابھی بیوی عدت میں ہے، تو سارے فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اس مطلقہ بیوی کو بھی اس کے شوہر کی میراث میں سے حصہ ملے گا، کیونکہ یہ ابھی بالکلیہ اس کی زوجیت سے خارج نہیں ہوئی ہے. ابھی شوہر رجوع کرنا چاہے تو صرف اتنا کہہ دیں میں نے تم سے رجوع کر لیا، اور اس کی بیوی پھر ہو جاتے ہیں، پھر سے نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات سے طلاق کے بعد میں بھی اگر شوہر کا عدت میں انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو حق ملتا ہے. بعض فقہائے کرام نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر طلاق بائن تھی، طلاق بائن تھی اور شوہر نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اور تحقیق کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ شوہر کی نیت میں کچھ گڑبڑی تھی، اپنی بیوی کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے اس نے طلاق دی ہے، تو اگر عدت میں اس حالت میں بھی شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی میراث میں حصہ دلائیں گے. اللہ اکبر. آپ ایسے دیکھیے، ماں کو دیکھیے، بعض حالات میں سدس ملتا ہے، بعض حالات میں ثلث کل ملتا ہے، کل جائیداد کا 1/3 مل جاتا ہے، بعض حالات میں ثلث باقی ملتا ہے. تو اس طریقے سے یہ کا ہے. دادی کو بھی 1/6 ملتی ہے، 1/6 ملتی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دادی آئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ وقت میں، نے کہا ابو بکر میرا بھی میرے پوتے کے میراث میں سے حصہ دلاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن میں دادی کا تو کوئی حصہ نہیں بتایا گیا ہے، اور مجھے جو حدیثیں معلوم ہیں ان حدیثوں میں کہیں دادی کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم صبر کرو، میں اور صحابہ کرام سے پوچھتا ہوں، اگر تمہارا کچھ حصہ ہوا تو میں تم کو حصہ دلاؤں گا. آپ نے پوچھا کہ بھئی دادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ میراث میں سے پوتے کے دیا ہے، کسی کو معلوم ہو تو بتاؤ. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نے کہا کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو 1/6 دلایا ہے. کچھ اور کوئی بھی گواہ ہے اور کسی نے سنا اس کو؟ تو محمد بن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے دادی کو 1/6 دلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نانی آئی اور نے کہا ارے میرے نواسے کا انتقال ہوا ہے، مجھ کو بھی میراث میں سے حصہ دلائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، نانی کو بھی عربی میں جدہ کہتے ہیں اور دادی کو بھی عربی میں جدہ کہتے ہیں. جدہ کے لیے 1/6 ہے، اکیلے رہے گی، چاہے نانی ہو چاہے دادی ہو تو وہ لے لے گی، اور اگر دونوں ہیں تو دونوں اسی میں بانٹ لیں گے.
ان کی بھی کئی شکلیں بنتی ہیں، وہ سب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. کہنے کا میرے یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے سلسلے میں میراث میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ان کا جتنا حق بنتا تھا عدل و انصاف کے اعتبار سے اتنا حق ان کو دیا ہے. اس واسطے اگر کسی عورت کو کوئی شکایت ہو کہ میرا فلاں حق نہیں ملا ہے، فلاں نہیں ملا ہے، تو مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اور سوال تحریری طور سے دے کر کے جواب لے سکتے ہیں. ان کا حق ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہوگا. یہ صحیح بات ہے کہ مسلم معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر اس سلسلے میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. مہاراشٹر میں کم سے کم مالیگاؤں وغیرہ میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت حد تک بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو جو ہے میراث میں سے باپ کے شوہر کے حصہ ملتا ہے. باقاعدہ آ کے فتوے لے کے جاتے ہیں اور یہ حصے لیتے نہیں ہوتا تو کورٹ کچہری تک جاتے ہیں. مگر یو پی بہار وغیرہ میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں کہ بیٹے کو بھی حق دیں گے، میراث میں سے کچھ ملے گا. سب بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں. ایسے ہی اور دوست بہنوں کو نہیں ملتا، ان کو نہیں ملتا. یہ مسلمانوں کی اپنی کوتاہیاں ہیں اور ان کو معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ ہمیں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو، کسی بندے کا کوئی حق مارا ہے تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا. اس واسطے جو لوگ بہنوں کے، بیٹیوں کے، ان کے حقوق مار لیتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں، ان کو اس نقطے پر ہمیشہ جو ہے غور کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، کیسے معاف کرائیں گے اپنی بہن سے، کیسے معاف کرائیں گے اپنی بیٹی سے، اور کیسے معاف کرائیں گے فلاں اور فلاں سے. تو بھائی اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور عورتوں کے حقوق میراث میں جو ہیں ان کو بھی دینا چاہیے. آپ جب جانتے ہیں کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اپنی روزی لے کے آیا ہے، اس سے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے کم نہیں ملے گا اس کو، اور جتنا اللہ نے لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں ملے گا. پھر یہ بے ایمانی اور ان کے حق مارنے کی کیا بات ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو عورتوں کے حقوق کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی اور ان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے میراث کے سلسلے میں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے اور صحیح اسلام پر چلا اور سچا اور پکا مسلمان بنا، اور اسلام ہی کی حالت میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر